प्यारे दोस्तों, आज की इस लॉ टॉक में हम बात करेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908 के पार्ट 1 और ख़ास तौर पर सेक्शन 9 के बारे में। प्यारे दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड के कुल 11 पार्ट हैं और पार्ट 1 सेक्शन 9 से शुरू होकर सेक्शन 35 पर ख़त्म होता है। पार्ट 1 दावाजात के बारे में जनरल मालूमात हमें पहुंचाता है। इसमें दावाजात के बारे में जनरल मालूमात दी गई हैं, जिसको 5 मज़ामीन में तकसीम किया गया है। पहला मज़मून ज्यूरिसडिक्शन एंड रेस्ट जुडिकाटा, यानी दावाजात के इख्तियार समात के बारे में है, या ऐसे दावाजात जो कानूनी तौर पर दायर करने के लिए ममनू हैं, उनके बारे में दिया गया है। दूसरा मज़मून प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में है, यानी कोई भी दावा जो है वो किस अदालत में दायर किया जाए। इसका तीसरा मज़मून इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी दावाजात की दायरगी के बारे में है कि दावाजात को किस तरीके से दायर किया जा सकता है। दावाजात की दायरगी का तरीक़ाकार बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, चौथा मज़मून समन एंड डिस्कवरी के बारे में है कि जब भी कोई दावा दायर किया जाता है तो उसको किस तरह मुद्दालय को समन किए जाते हैं, मुद्दालय की तलबी किस तरह की जाती है, और अगर नॉर्मल तरीके से मुद्दालय की तलबी मुमकिन ना हो तो उसको तलाश करने का कानूनी तरीका क्या है। पांचवा मज़मून कास्ट, यानी दावाजात की लागत के बारे में है। प्यारे दोस्तों, पार्ट 1 के पहले मज़मून को सेक्शन 9 तक सेक्शन 14 तक बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। इस मज़मून में आम तौर पर सिविल अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन यानी इख्तियार समात और रेस्ट जुडिकाटा यानी बैरड दावाजात के बारे में बयान किया गया है। इस मज़मून में सूट ऑफ सिविल नेचर का भी तफसील के साथ जिक्र है। प्यारे दोस्तों, ये बात बड़ी गौर तलब है और आप पर मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लफ्ज़ अदालत यानी कोर्ट को डिफ़ाइन नहीं किया गया। सिविल प्रोसीजर कोड के डेफिनेशन वाले सेक्शन 2 में सब सेक्शन 8 में लफ्ज़ जज को डिफ़ाइन किया गया है और इसी लफ्ज़ जज को ही आला अदालतों के नज़ायर की रोशनी में कोर्ट से इंटरचेंज किया जाता है। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लफ्ज़ अदालत के लिए जज का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ है। अदालत यानी कोर्ट या फोरम सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में क्रिएट किया गया है। गो के लफ्ज़ जज और कोर्ट में वाज़े फ़र्क है, लेकिन आला अदालतों के नज़ायर की रोशनी में लफ्ज़ जज और कोर्ट को ही इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 9 को अगर हम गौर से पढ़ें तो सेक्शन 9 कुछ इस तरह बनता है। द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर excepting suits of which their cognizance is either expressly barred or impliedly barred। सेक्शन 9 अज खुद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इन तमाम दावाजात के लिए पहला हिस्सा कहता है जो सिविल नेचर के हों। इसे तमाम दावाजात सिविल अदालतों में दायर करने के लिए कहा जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलाए जाने वाले दावे सिविल सूट्स कहला सकते हैं। सिविल कोड को इनके चलाने का इख्तियार समात हासिल है। दूसरा हिस्सा बैरड दावाजात या इख्तियार समात से बाहर दावाजात की 2 अक़साम बताता है। पहली किस्म एक्सप्रेसली बैरड है और दूसरी किस्म इम्प्लाइडली बैरड है। पहले हम सेक्शन 9 के पहला हिस्सा यानी ऐसे दावाजात पर बात करेंगे जो सिविल नेचर के हो सकते हैं। सिविल दावाजात ऐसे दावाजात होते हैं जो किसी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी के हुकूक के बारे में हों, या ऐसे दावाजात जो राइट टू ऑफिस के बारे में हों, जिनको उर्फ आम में हम कह सकते हैं कि इख्तियारात के मामलात से मुतल्लिक हो। इसके अलावा किसी हद तक मजहबी हकूक
मजहबी त्यौहार, फ़राइज़ या अकायद से मुतल्लिक़ मामलात को भी सिविल नेचर मामलात कह सकते हैं। सेक्शन 9 का पहला हिस्सा इन तमाम हकूक़ से मुतल्लिक़ मामलात को सिविल अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन में देता है। ऐसे तमाम दावाजात जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एन ऑफिस या रिलीजियस राइट से मुतल्लिक़ हों, सिविल अदालतों में सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलाए जा सकते हैं। जिस तरह सेक्शन 9 तमाम सिविल नेचर मुकदमात को सिविल कोड के दायरा इख्तियार समात में देता है, इसी तरह इसी कोड का सेक्शन 115 इन तमाम सिविल नेचर मुकदमात की अपील, निगरानी या नज़रसानी का हक आला सिविल अदालतों को तफवीज़ करता है। निगरानी, अपील या नज़रसानी अगर अंदर मियाद दायर ना की जाए या इस रेमडी से फ़ायदा ना उठाया जाए तो अदालत का फैसला फ्रीकैन पर बाइंडिंग हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह सिविल प्रोसीजर कोड में लफ्ज़ कोड को डिफाइन नहीं किया गया, इसी तरह लफ्ज़ सूट ऑफ सिविल नेचर को भी डिफाइन नहीं किया गया। सूट ऑफ सिविल नेचर की तशरीह आला अदालतों के नज़ायर से ली जाती है। कहीं पर इसे रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल राइट तो कहीं पर रिड्रेस ऑफ इंडिविजुअल राइट से ताबीर किया गया है। कहीं पर इसे इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स तो कहीं ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन कहा गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कॉमन लॉ राइट और स्टैट्यूटरी राइट्स में फ़र्क वाज़े नहीं किया गया। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक आला अदालतों के नज़ायर की रोशनी में ही सूट्स ऑफ सिविल नेचर या सिविल राइट्स का तयन किया गया है। आज तक आला अदालतों के नज़ायर की रोशनी में जितने सिविल राइट्स तय किए जा चुके हैं, मैं आपको तफसील के साथ इनके बारे में बताता हूँ। आज तक तकरीबन 56 सिविल राइट्स आला अदालतों के नज़ायर की रोशनी में तय किए जा चुके हैं। इनमें पहला हक़ इबादत है। अगर इबादत करने के लिए आपका कोई भी मज़हब है, कोई फ़िरका है या कोई भी सेक्ट है, तो आपको इबादत करने के दौरान किसी किस्म के मसाइल हायल हैं, कोई रुकावट पेश आती है, तो इस हक़ के हसूल के लिए आप सिविल अदालतों से रुजू कर सकते हैं। दूसरा, जुलूस निकालने का हक़ है। जुलूस मल्टीपर्पज़ हो सकते हैं, वो मजहबी जुलूस भी हो सकते हैं, वो सियासी जुलूस भी हो सकते हैं और वो बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए एहतजाजी जुलूस भी हो सकते हैं। तो जुलूस निकालने का हक़ आपका बुनियादी हक़ है, ये सिविल राइट डिक्लेयर हो चुका है। नंबर 3 पर किसी भी ऑफिस से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, मसलन आपको किसी नौकरी से फ़ारग कर दिया जाता है, नाजायज़ तौर पर फ़ारग कर दिया जाता है, तो आप अदालतों से इसके बारे में रुजू कर सकते हैं। नंबर 4 पे अज़दवाजी आइली हकूक़ का नफाज है। आपके शादीशुदा ख़ानदानी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मामला आता है जो हल तलब है, उसमें आपका हल कराने के लिए आप सिविल अदालतों से रुजू कर सकते हैं। नंबर 5 पे बुनियादी हकूक़ का नफाज जो आइन में दर्ज हैं। तो आइन पाकिस्तान बहुत सारे बुनियादी हकूक़ को अपने अंदर समोए हुए है। आइन पाकिस्तान तमाम रियासत के शहरियों को बुनियादी हकूक़ देता है और वहाँ पे बाकायदा डिटेल के साथ नंबर वाइज दिए गए हैं। जो आइन पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ हैं उनको भी सिविल राइट्स करार दिया गया है और इन सिविल राइट्स के हसूल के लिए आप अदालतों से रुजू कर सकते हैं। नंबर 6 पे शराकत या हिस्सा मांगने का हक़। तो शराकत किसी जायदाद में विरासती भी हो सकती है या किसी कारोबार में आपकी शराकत है, आपका हिस्सा है, तो आपको उसके मांगने का सिविल राइट हासिल है और अगर आपको नहीं मिलता तो आप इस मामले को भी सिविल अदालतों में उठा सकते हैं। नंबर 7 पे माहिदा की तकमील का हक़। 2 पार्टियों के दरमियान, 4 पार्टियों के दरमियान कोई माहिदा हो जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद कोई पार्टी अगर इख्तलाफ करती है, अपने उस माहिदे को पूरा करने से भाग जाती है, तो ऐसे मामले को भी आप सिविल अदालतों में ला सकते हैं।
नंबर 8 पे कोई भी मुआहदा ख़त्म हो जाने से जो आपको नुकसानात होते हैं, जो डैमेजेस होते हैं, उनके हसूल के लिए भी आप सिविल अदालतों में रुजू कर सकते हैं। नंबर 9 पे कोई इदारा है, कोई कंपनी है, उसके डायरेक्टर के तयन करना है, तो नजायज़ तौर पर किसी ऐसे डायरेक्टर को तयन कर दिया जाता है, उसकी तैनाती कर दी जाती है जो कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको हटाने के लिए, या आपका अगर हक बनता है डायरेक्टर बनने का, तो आप अपने हक को हासिल करने के लिए अदालतों से रुजू कर सकते हैं। नंबर 10 पे गैर कानूनी टैक्स आयद करने के खिलाफ भी आप दावा कर सकते हैं। किसी भी मामले में आप पर गैर कानूनी तौर पर कोई टैक्स आयद कर दिया जाता है तो उसके लिए भी आप सिविल अदालतों से रुजू कर सकते हैं। नंबर 11 कानूनी इख्तियारात का तयन। किसी इदारे में, किसी कंपनी में आपके इख्तियारात का कोई तयन रह जाता है, कोई भी इख्तियारात जो हैं वो क्लियर नहीं होते कि किस शख्स ने कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, तो उनके तयन के लिए भी कानूनी तौर पर आप सिविल अदालतों से रुजू कर सकते हैं। फिर एक बुनियादी सिविल राइट है आपका वोट डालने का हक। तो किसी भी फोरम पर, किसी इलेक्शन में, किसी भी जगह पर आपको वोट डालने से रोका जाता है या आपका वोट इधर उधर किया जाता है, तो इसके लिए भी आप अदालतों से रुजू कर सकते हैं। फिर एक सिविल राइट करार दिया गया है माहीगीरी का हक। नंबर 13 पे है माहीगीरी का हक। तो दरियाओं से, समुद्रों से जहाँ भी कुदरती तौर पर मछलियाँ पाई जाती हैं तो उनको पकड़ने का भी हर किसी को हक है, तो उनके हक हासिल करने के लिए भी आप अदालतों से रुजू कर सकते हैं। नंबर 14 पे है कानूनी हक वरासत का दावा है। तो अगर आपको किसी भी वरासती जायदाद से, वरासत से गैर कानूनी तौर पर महरूम कर दिया जाता है तो आप अपना हक हासिल करने के लिए सिविल अदालतों में दावा दायर कर सकते हैं। नंबर 15 पे है जिम्मेदार, मुजारा या किरायादार के मामला। तो इन मामलात को भी गो के ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, लेकिन सिविल राइट के तौर पर आप इसको सिविल अदालतों में भी इसके किस्म के दावे दायर कर सकते हैं। नंबर 16 पे है कि किसी इदारे, किसी कंपनी के नाम या टाइटल से मुतल्लिक मामला। आपका टाइटल, आपका नाम कोई दीगर शख्स इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह के मामलात को भी आप अदालतों में उठा सकते हैं। नंबर 17 में है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा दावा दायर कर दिया जाता है, वो दावा खारिज हो जाता है, तो आपको बतौर सिविल राइट ये हक हासिल है कि आप उसके दावे के होने की वजह से जो आपके नुकसानात हुए हैं उनकी भरपाई का दावा भी आप अदालतों में ला सकते हैं। इसके अलावा सिविल अदालतों में आप अपना जो भी नुकसान हुआ है उसको हासिल करने के लिए जिस शख्स ने आपके खिलाफ झूठा दावा दायर किया उसके खिलाफ आप हर्जाने का दावा यानी अपने नुकसानात की रिकवरी का दावा दायर कर सकते हैं। नंबर 18 पे बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल बन गए हैं। तो ऐसे डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल जैसे लेटेस्ट आजकल खवातीन के बारे में कोई ट्रिब्यूनल बने हैं, खवातीन के हुकूक के बारे में, तो अगर किसी डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसी कार्रवाई आपके खिलाफ शुरू कर दी है जो कानून के खिलाफ है, तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए भी आप सिविल सूट कर सकते हैं। 19 नंबर पे अगर आपको कोई इजाफी टैक्स लगा दिया जाता है और ज़बरदस्ती आपसे वो टैक्स वसूल भी कर लिया जाता है, तो उस टैक्स के रिफंड करने के लिए आप सिविल अदालतों में रुजू कर सकते हैं। नंबर 20 पे आप किसी प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में कोई मामलात हैं, कोई भी ट्रस्ट कायम होता है उसमें कोई ऐसी दो नंबरी हो जाती है, उसके मामलात में कोई गड़बड़ आ जाती है, आपको उस ट्रस्ट से कोई ऐसे आपके हुकूक इंजर हो जाते हैं जो आप सिविल अदालतों में इसको बतौर दावा ला सकते हैं। 21 नंबर पे हक से पहले हुकूक की तफवीज़। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई शख्स है, जिंदा है, वो मरेगा तो विरासत आगे आपको हक मिलेगी, तो बाज़ औक़ात ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं कि हक से पहले आपका हक कायम कर देना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका मेजर नुकसान ना हो, तो ऐसे मामले में भी आप सिविल अदालतों में आ सकते हैं। नंबर 22 पे मजहबी अमलाक से मुतल्लिक मामलात भी सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। कोई भी मजहबी अमलाक हैं, किसी
مسجد کی جگہ ہے، مندر کی جگہ ہے، چرچ کی جگہ ہے، ان سے متعلق جو بھی معاملات ہیں، ڈسپیوٹ ہیں، وہ سول عدالتوں کی جیورسڈکشن میں آتے ہیں۔ نمبر 23 پہ شاہراہ عام یا ہائی وے کے استعمال کا حق ہے۔ تو کوئی بھی شخص ہے کسی بھی شاہراہ عام یا ہائی وے کے استعمال کرنے کا اس کو سول رائٹ مل چکا ہے، اس کا سول رائٹ ہے کہ وہ شاہراہ عام کو استعمال کرے، ہائی وے کو استعمال کرے۔ تو آپ کا کوئی راستہ بند کرتا ہے، آپ کو کسی ہائی وے پر چڑھنے نہیں دیتا، تو آپ کا حق ہے، اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 24 پہ ہے کہ کسی معاشی کو مارنے کا حق۔ بعض اوقات کتے یا دیگر جانور باولے ہو جاتے ہیں، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی آپ اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے سول عدالت سے اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ ایسے معاملے کو آپ سول عدالت میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 25 پہ اجتماعی حقوق کی ادائیگی کا حق۔ تو کوئی بھی اجتماعی حقوق ہیں جو معاشرے میں آپ کو حق ملے ہوئے ہیں، سول رائٹس ہیں، اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ سول عدالتوں میں اس طرح کے حقوق کے حصول کے لیے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آرڈر 21 ہے اور اس کا رول 32 اور 33 آپ پڑھیں تو آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ 26 نمبر پہ انتظامیہ کے خلاف دعویٰ جات۔ تو انتظامیہ آپ کو پتہ ہے، پولیس انتظامیہ ہوتی ہے، ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ کے کوئی ایسے کام، ایسے معاملات جن سے آپ کی پرسنل سول رائٹس ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی آزادی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو کوئی بھی انتظامیہ کا ایسا فیصلہ، ایسا حکم جو ہے، اس کو آپ سول عدالتوں میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ نمبر 27 ہے تدفین کا حق۔ تو پیارے دوستو، بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ کوئی ایک مخصوص علاقہ ہے، مخصوص چک ہے، تو وہ کسی ایک مخصوص قوم کو الاٹ کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ دوسری قوم آ جاتی، دوسرے مذہب کے لوگ آ جاتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ آ جاتے ہیں، اور جنازہ گاہ سیم ہوتی ہے، ایک ہی اس میں جنازہ گاہ ہے یا ایک ہی وہاں پہ قبرستان ہے، تو لوکلی ایسے ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے ہیں، جی اس فرقے کو ہم یہاں دفنانے نہیں دیں گے، دوسرے کو وہاں دفنانے نہیں دیں گے۔ تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی حق انجر ہوتا ہے تو تدفین کا حق جو آپ کا سول رائٹ ہے، تو آپ اپنے جنازے کو، آپ اپنے عزیز کی میت کو دفنانے کے لیے بھی اگر آپ کو کوئی رکاوٹ ہے کسی مخصوص جگہ پہ، تو آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 28 پہ ہے تنخواہ میں اضافہ یا بقایا جات کا حق ہے۔ تو آپ کی تنخواہ میں اگر پراپر فارمولے کے تحت اضافہ نہیں ہوتا تو اس معاملے کو بھی، اور یا آپ کے کوئی بقایا جات کسی ادارے کی طرف رہ جاتے ہیں تنخواہ کے معاملے میں یا گریجویٹی کے معاملے میں، تو اس طرح کے معاملات کو بھی آپ سول عدالت میں لا سکتے ہیں۔ 29 نمبر پہ حکومت کے خلاف اعزا رسانی سے پیدا ہونے والی تکلیف کے بارے میں بھی۔ بعض اوقات حکومتیں ایسے فیصلے لے لیتی ہیں جن سے چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں کئیوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسے نقصانات کے ازالے کے لیے حکومت کے کسی ایکشن سے جو اعزا رسانی ہو رہی ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے حصول کے لیے، اس کے حل کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 30 پہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر متعین ہوتے ہیں یا چیئرمین بننے کے لیے آپ کو محروم کیا جا رہا ہے، آپ کا حق ہے، تو ڈائریکٹر یا چیئرمین بننے کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یا آپ ڈائریکٹر یا چیئرمین ہیں، آپ کو فوری طور پہ ناجائز طور پر ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ اسٹے وغیرہ لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی عدالت میں اچھے فیصلے کے لیے آپ عدالت میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ 31 نمبر پہ ہے کہ بعض اوقات انجمنیں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، تو آپ ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سول رائٹ ہے کہ آپ جب تک چاہیں کسی جماعت کے ساتھ رہیں، جب چاہیں اس جماعت سے آپ علیحدہ ہو جائیں۔ تو جماعت سے علیحدگی کا بھی آپ کو حق حاصل ہے، سول رائٹ ہے۔ اگر اس طرح کے کوئی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں آپ کا حق مارا جا رہا ہے تو آپ سول عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، 32 نمبر پہ ہے شراکت داری سے پیدا ہونے والے معاملات۔ بہت سارے دنیا کے ایسے کاروبار ہیں جو شیئر بیس پہ چل رہے ہیں، مختلف کمپنیوں میں، مختلف اداروں میں آپ شیئر خریدتے ہیں، پھر وہ شیئر آگے بیچتے ہیں۔ تو اس طرح کے شیئرز کا معاملہ، شراکت داری سے پیدا ہونے والے جو معاملات ہیں، ان کو بھی آپ سول کورٹ میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 33 پہ کرایہ دار سے کرایہ کی وصولی کا بھی آپ کو سول رائٹ ہے، سول حق موجود ہے آپ کے لیے۔
تو اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں آپ کی کوئی موویبل یا اموویبل پراپرٹی کا کرایہ جو ہے وہ دینے سے کوئی انکاری ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی کوئی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئیجن پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ سول کورٹ میں اس کے بارے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ 34 نمبر پہ ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہے کسی کمپنی کا، ادارے کا، جس میں آپ شراکت دار ہیں، تو اس کو چیک کرنے کا بھی آپ کو حق حاصل ہے، اور اگر اس اکاؤنٹ سے متعلق کوئی معاملات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو فہمید حساب کتاب کے لیے بھی آپ سول عدالتوں میں اس اکاؤنٹ سے متعلق حساب کتاب کے لیے بھی آپ سول عدالتوں میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آرڈر 20 ہے اور اس کا رول 16 اور 17 ہے۔ تو جب آپ آرڈر اسی سول پروسیجر کا آرڈر 20 اس کا رول 16 اور 17 پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو اس کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ نمبر 35 پہ ہے کہ نوکری سے آپ کو اگر جبرن ریٹائر کر دیا جاتا ہے، جبرن ہٹا دیا جاتا ہے، برطرف کر دیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف دعویٰ بھی آپ سول عدالتوں میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 36 پہ ہے ہوا اور روشنی کا حق۔ تو ہر شہری کو، ہر انسان کو ہوا اور روشنی کا بنیادی حق ہے، اس کو بھی سول رائٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو ہوا یا روشنی کے حق سے، اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ کا گھر ہے، اس کے سامنے ایسی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے جو وسیع و عریض ہے اور جس سے آپ کے گھر میں روشنی اور ہوا کا نکاس رکنے کا خطرہ ہے، تو ایسے معاملے کو بھی آپ سول عدالتوں میں لا سکتے ہیں اور اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ 37 پہ ہے کہ آپ کو کسی بھی عہدہ سے، سرکاری، نیم سرکاری یا کسی پرائیویٹ عہدہ سے اگر آپ کو جبرن ہٹا دیا جاتا ہے تو اس حق کو اٹین کرنے کے لیے، اس حق کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ 38 نمبر پہ ہے کہ میونسپل بلڈنگ کے قوانین کے بارے میں کوئی معاملہ پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کے حقوق انجر ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی سول عدالتوں میں پرسو کر سکتے ہیں، سول عدالتوں میں وہ طور دعویٰ لا سکتے ہیں۔ نمبر 39 پہ ہے کہ دھوکہ دہی سے آپ کے خلاف کوئی ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے، آپ کے خلاف کوئی دعویٰ حاصل کر لیا جاتا ہے، دعوے کا فیصلہ لے لیا جاتا ہے جو دھوکہ فراڈ سے ہو یا آپ کو لا علم رکھے ہوئے، تو اس ڈگری یا دعویٰ کے خلاف بھی آپ جو ہے سول عدالتوں میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ریلیونٹ سیکشن ہے سیکشن 12 اور اس کا سب سیکشن 2، اس کو عام طور پہ 12(2) کہتے ہیں۔ تو اس ڈگری یا فیصلے کو جو فراڈولینٹلی دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا ہے اس کو منسوخ کرانے کے لیے آپ اسی عدالت میں سیکشن 12(2) کے تحت اپلیکیشن دیں گے اور وہ عدالت جو ہے اس فراڈولینٹلی ڈگری پر غور کر کے میرٹ دیکھ کر اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نمبر 40 پہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی کے افسر کے جو اختیارات ہیں، بطور کمپنی کے افسر کے آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے حصول کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 41 پہ ہے کہ مختلف لائسنس جاری ہوتے ہیں، مثلاً اسلحے کے لائسنس ہیں، فشریز کے لائسنس ہیں، شکار کے لائسنس، اور بہت ساری اقسام کے جو ہیں حکومتوں نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر دوسرے لوگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں تو آپ پر بھی وہ لائسنس مانے نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی بھی آپ کے ساتھ تفریق رکھی جاتی ہے تو آپ لائسنس کے حصول کے لیے بھی آپ سول عدالتوں میں ہی رجوع کریں گے۔ 42 نمبر پہ ہے کہ کوئی نظریہ ہے آپ کا، اس نظریے کے خلاف کوئی ایسی تحریک آ جاتی ہے، اس نظریے کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، تو اس نظریے کے تحفظ کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے۔ 43 نمبر پہ ہے کہ غیر ضروری معاہدہ جو آپ نے نہ کیا ہو اور آپ سے منسوخ کیا جا رہا ہو، اور وہ معاہدہ جو ہے آپ کے اوپر تھوپنے سے، آپ کے اوپر منسوخ کرنے سے آپ کے نقصانات ہیں، تو آپ اس معاہدہ کے اطلاق کے خلاف جو ہے دعویٰ جو ہے سول عدالتوں میں، سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ، اس معاہدے کی منسوخی کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ 44 نمبر پہ ہے کہ کسی تحریر کے اصل ہونے کی تحقیق کے لیے بھی، کوئی بھی تحریر ہے، پرانی ہے، نئی ہے، جس کی جینوئنٹی چیک کرنا باقی ہے، جس کی اصل ہونے کی تحقیق باقی ہے، تو اس کی اصل ہونے کی تحقیق کرانے کے لیے بھی آپ حکم حاصل کرنے کے لیے، اس کے اصل ہونے کے تعین کرنے کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 45 پہ ہے کہ سیٹلمنٹ لاز ہیں، کچھ ریونیوز وغیرہ میں سیٹلمنٹ لا ہیں جن کے تحت کچھ حقوق مقرر کیے گئے ہیں، حق واپسی مقرر کیے گئے ہیں، جیسے یہ TDA میں کامن ہے،
تو ایسے سیٹلمنٹ لاز کے تحت جو آپ کو حقوق جائیداد کے حقوق ملے ہیں تو ان حقوق کے حصول کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ 46 نمبر پہ ہے کہ والدین کے تعین کے لیے بعض اوقات کو بچے ہیں ان کے والدین کا تعین کرنا ہوتا ہے، یا والدین جو ہے کسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے گارڈین بننا چاہتے ہیں، یا بچہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اڈاپٹ سے جس کو لے پالک وغیرہ کہتے ہیں، تو ایسے معاملات کے حل کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے۔ 47 نمبر پہ ہے لا آف ٹارٹ ہے، یہ زیادہ تر برٹش ممالک میں اس کا زیادہ استعمال ہے، لیکن یہ لا آف ٹارٹ کے بارے میں ہرجانے کے جو دعویٰ جات ہوتے ہیں، کوئی بھی ہرجانے کے دعویٰ جات جو ہیں وہ بھی سول عدالتوں میں ہی دائر کیے جائیں گے۔ 48 نمبر پہ ہے کہ کمپنی کے حصص کی خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں، کوئی الجھن ہے ایسی حصص کی، شیئرز کی خرید و فروخت کی، تو وہ بھی سول عدالتوں کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ 49 نمبر پہ لیبر لاز کی خلاف ورزی کی صورت میں، تو اگر لیبر لاز کی کہیں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کو لیبر کے مکمل حقوق، لیبر لاز کے تحت مکمل حقوق نہیں مل رہے، تو ایسے سول رائٹس کے حصول کے لیے بھی آپ سول عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے۔ 50 نمبر پہ ہے استقرار حق کے دعویٰ جات۔ تو پیارے دوستو، ایک باقاعدہ سے ایک ایکٹ موجود ہے استقرار حق کے بارے میں، جس کو ہم اصل زبان میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کہتے ہیں۔ تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا سیکشن 42 ہے، اس میں کچھ استقرار حق کے دعویٰ جات کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ سول رائٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو دعویٰ جات ہیں ان کو بھی سول رائٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو ایسے دعویٰ جات بھی سول عدالتوں میں ہی دائر کیے جائیں گے۔ نمبر 51 پہ ہے کہ قانونی مشاورت حاصل کرنے کے لیے، تو سول رائٹس جو ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے، آپ کا سول رائٹ ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں قانونی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے یا اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے تو آپ اس معاملے میں بھی قانونی مشاورت کے معاملات میں بھی آپ سول عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے۔ نمبر 52 پہ ہے قانونی نقائص کے خلاف دعویٰ کا حق، تو بعض اوقات بہت سارے فیصلے ایسے آ جاتے ہیں جن میں قانونی نقائص پائے جاتے ہیں، تو ان قانونی نقائص کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی آپ سول عدالتوں میں ہی دعویٰ دائر کریں گے۔ اس کی ایک میں اگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ ریونیو قوانین ہیں، کچھ ریونیو کے ایسے دعویٰ جات ہیں جو سول عدالتوں پہ بیرنڈ ہے، مثلا یہ تقسیم وغیرہ کے دعویٰ جات، لیکن ایسے دعویٰ جات میں اگر کوئی قانونی مسئلہ آ جاتا ہے، کسی قانون کی وائلیشن کی گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ سول عدالتوں میں ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، عام طور پر وہ سول عدالتوں میں بیرنڈ ہوتے ہیں۔ 53 نمبر پہ ہے ٹریڈ مارک یا ٹریڈ نیم سے متعلق معاملات۔ تو پیارے دوستو، بعض کمپنیاں ہیں جو اپنے ٹریڈ نیم کے ساتھ، رجسٹرڈ ٹریڈ نیم کے ساتھ یا ٹریڈ مارک کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں، تو ان کے ٹریڈ مارک میں یا ٹریڈ نیم میں بعض اوقات لوگ ٹیمپرنگ کر کے کوئی چھوٹا موٹا اسپیلنگ بدل کر اسی مشہوری کے بیس پہ اپنا کاروبار جو ہے جعلی چلا لیتے ہیں، تو اس طرح کے کوئی معاملات آ جاتے ہیں تو ان کی جیورسڈکشن جو ہے وہ بھی سول عدالتیں ہیں، تو ان معاملات کے حل کے لیے آپ سول عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ 54 نمبر پہ کسی ایسوسی ایشن کی سرگرمی معطل کرنے کے لیے، کوئی بھی ایسوسی ایشن ہے، کوئی ادارہ ہے جس کی سرگرمیوں سے عام لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں یا آپ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کی اس سرگرمی کو روکنے کے لیے آپ سول عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ پھر 55 نمبر پہ رازداری کا حق، تو آپ کے کوئی ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کو سول رائٹ حاصل ہے کہ آپ کے معاملات رازداری میں رہیں، اور آپ کی رازداری کو فاش کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، یا بعض اوقات کچھ سرکاری معاملات ہوتے ہیں جو رازداری میں رہتے ہیں، سیکریسی میں رہتے ہیں، فوجداری معاملات سیکریسی میں رہتے ہیں جن کو اوپن نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے معاملات جن میں آپ کی رازداری کا حق جو ہے محروم کیا جا رہا ہے آپ کو اس رازداری کے حق سے، تو اس رازداری کے حق کے نفاذ کے لیے بھی سول رائٹ مقرر کیا گیا ہے، اور ایسے معاملات کو سول عدالتوں میں لایا جا سکتا ہے۔ 56 نمبر پہ ہے استقرار حق برائے بے نامی جائیداد۔ اب بے نامی جائیداد کیا ہے؟ وہ ایسی جائیداد ہوتی ہے کہ جس کے مالک تو آپ ہیں، ادائیگی بھی آپ نے کی ہوئی ہے، پیمنٹ بھی آپ کی ہے، لیکن وقتی طور پر وہ جائیداد جو ہے کسی دیگر شخص کے نام
پر رکھی گئی ہو دیگر شخص کے نام منتقل کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہی شخص جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جائیداد کو آگے کسی دیگر جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے فراڈولینٹلی، تو اس کو روکنے کے لیے یا ایسے معاملات کے حل کے لیے بھی سول عدالتوں کو ہی حق حاصل ہے اور سول عدالتوں کی جیورسڈکشن میں آتے ہیں، اور ایسے معاملات کے حل کے لیے دعویٰ جات سول عدالتوں میں ہی چلائے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ سول رائٹس ہیں جو اگر آپ کو حاصل نہیں ہو رہے، ان میں کوئی خلل ڈالا جاتا ہے، تو سول عدالتوں میں، سول کورٹس میں ان کے حصول کے لیے آپ دعویٰ جات دائر کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو سیکشن 9 کے دوسرے حصے کی طرف لیے جاتا ہوں۔ اوپر تو میں نے بتایا کہ دعویٰ جات جو ہیں سول عدالتوں میں کون کون سے دعویٰ جات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ اب سیکشن 9 کا دوسرا حصہ جو ہے ایسے دعویٰ جات کا بتاتا ہے جو سول عدالتوں کی جیورسڈکشن میں نہیں آتے، جو بیرڈ ہیں اس میں، جو اس میں دائر نہیں کیے جا سکتے۔ تو پیارے دوستو، سیکشن 9 کے دوسرے حصے میں جو بیرڈ دعویٰ جات ہیں، جو مانے دعویٰ جات ہیں، جو منع کیے گئے ہیں، جو دائر نہیں ہو سکتے، ان کے بھی آگے دو اقسام ہیں۔ ایک قسم ان کی ایسی ہے جو ایکسپریسلی بیرڈ ہے، اور دوسری ان کی قسم ایسی ہے جو امپلائڈلی بیرڈ ہے۔ تو پیارے دوستو، ایکسپریسلی بیرڈ کا مطلب ہے کہ ایسے بیرڈ دعویٰ جات جن کو باقاعدہ قانون بنا کر روکا گیا ہے کہ وہ سول عدالتوں میں دائر نہیں ہو سکتے، ان کے لیے علیحدہ سے اسپیشل ٹریبونل موجود ہیں، علیحدہ سے کوئی ادارے موجود ہیں یا ٹیکنیکل کورٹس موجود ہیں جو انہی میں چل سکتے ہیں، جو سول عدالتوں میں نہیں چل سکتے۔ ان دعویٰ جات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپریسلی بیرڈ ہے، یہ اسپیشل قوانین کے ذریعے روکے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر آتے ہیں خاندانی آئلی قوانین کے معاملات، جو ہیں آئلی معاملات، خاندانی معاملات، فیملی لاز، جیسے کہ مسلم فیملی لاز ہیں، اسپیشل قانون بن گیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ٹریبونلز ہیں، کوئی ڈومیسٹک لاز بنے ہیں ابھی، ان کے بارے میں بھی علیحدہ سے ٹریبونل بنائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں، اور بعض جائیداد کے معاملات بھی جو ہیں اسپیشل ٹریبونلز میں ہی ڈیل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سول عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے، یہ ایکسپریسلی بیرڈ ہیں، ان کے بارے میں علیحدہ سے اسپیشل قوانین ہیں، علیحدہ سے اسپیشل ٹریبونل موجود ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے معاملات جو نیچرل جسٹس سے متعلق ہوں، ان کے لیے بھی مخصوص ٹریبونل ہیں، ٹریبونل مقرر کیے گئے ہیں، اور ایسے دعویٰ جات کو سول عدالتوں میں سماعت کے لیے بیرڈ قرار دیا گیا ہے۔ سماعت کے لیے بیرڈ مقدمات جو ہیں ان کو اگر غور سے آگے مزید تفصیل سے دیکھا جائے تو ایسے مقدمات جن کی جیورسڈکشن جو ہے ان میں ڈاؤٹ ہو، تو جن کی جیورسڈکشن میں ڈاؤٹ ہے، آیا یہ سول مقدمات ہیں، آیا یہ سول مقدمات نہیں ہیں، تو ایک ڈاؤٹ ہے، اس کے لیے ڈبل فورم موجود ہیں۔ تو ان میں جو ہے تھوڑا سا قانون جو ہے لچک دیتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ اس کو پریفرنس دی جائے سول عدالتوں کو، کہ جن میں ڈبل جیورسڈکشن ہے، جن میں ڈاؤٹ ہے، تو ڈاؤٹ کی صورت میں جو پریفرنس ہے وہ پھر سول عدالتوں کی ہے۔ تو ایسے معاملات کو پریفرنس کے طور پر سول عدالتوں میں سول پروسیجر کوڈ کے ساتھ ہی سنا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ خاص بات یہ ہے، سول پروسیجر کوڈ کی یہ خاص بات ہے کہ جو دائرگی کرتے ہوئے جو اس کی جیورسڈکشن کا معاملہ ہے، اس کا اونس جو ہے دائر کرنے پہ ہے، دائر کرنے والے پہ فریق کے اوپر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ دائر کرنے والا فریق ہوگا۔ وہ فریق جو دعویٰ دائر کرتا ہے، جیورسڈکشن کا جو اونس ہے اس کے اوپر بار ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی فریق غلطی سے کوئی دعویٰ غلط عدالت سے جس کی جیورسڈکشن نہیں بنتی وہاں سے فراڈ کر کے یا کسی طریقے سے کوئی دعویٰ وہاں سے وہ ڈگری کرا بھی لیتا ہے، تو اس کا بھی حل ہے۔ اس کے حل کے طور پر اس ڈگری کو منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سول پروسیجر کوڈ کی سیکشن 12(2) ہے، سیکشن 12 ہے، اس کا سب سیکشن 2 ہے۔ اس کے ذریعے درخواست دے کے اسی عدالت میں اس دعوے کو جو غیر قانونی طور پر دھوکہ دہی سے سماعت اختیار نہ ہونے کے باوجود ڈگری کرایا جاتا ہے، تو اس کو وہاں سے منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر کوئی دعویٰ جو ہے، کوئی فریق جو ہے ایسی عدالت میں دائر کر دیتا ہے جس کا اختیار سماعت نہیں ہے، اور عدالت کو اندازہ ہو جاتا ہے
یا مخالف فریق آ کر اس طرف متوجہ مبذول کراتا ہے عدالت کی کہ عدالت حضور والا کو اس کی اختیار سماعت نہیں ہے، تو اس صورت میں عدالت جو ہے ایک آرڈر ہے، آرڈر 7 ہے، اس کے رول 11 کے تحت اس دعوے کو اس فریق کو واپس کر دے گی، اور اس میں یہ بھی ڈائریکشن پاس کرے گی کہ اس دعوے کو اس فورم کی بجائے پراپر فورم پہ لے کر جایا جائے، دائر کیا جائے، یا اس کی جو پراپر کورٹ ہے اس میں دائر کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے آرڈر 7 رول 11 کے تحت اس دعوے کو واپس کر دے گی، اور خاص بات یہ ہے کہ دعوے کو واپس کر سکتی ہے عدالت، اس دعوے کو خارج کرنے کا عدالت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس دعوے کو عدالت خارج نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ ریونیو کورٹس کو بھی اس کے سول پروسیجر کے تحت، سول پروسیجر کے سیکشن 4 اور 5 کے تحت ریونیو کورٹس جو ہیں وہ بھی سول پروسیجر کے تحت ہی چلتی ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ریونیو کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو سول عدالتوں پر بیرڈ ہیں، وہ سول عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے۔ ان میں خاص طور پر رینٹ، ٹیننسی رائٹ، ریونیو کے معاملات، تقسیم اراضی کے معاملات ہیں۔ تو ایسے معاملات جو سول عدالتوں میں بیرڈ ہیں وہاں پہ نہیں چلائے جا سکتے۔ اس کے لیے اسپیشل ریونیو ایکٹ موجود ہے، اور اس کو اسپیشل ریونیو کورٹس کو ہی تفویض کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریونیو اتھارٹیز جو ہیں ان کے پاس جو قانون موجود ہے وہ زیادہ جامع اور مختصر قانون ہے۔ ریونیو عدالتیں ایسے معاملات کا بہتر ادراک رکھتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس کا اچھا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اسپیشل کورٹس ہیں ریونیو کے لیے، تو ایسے معاملات جو ہیں وہ سول عدالتوں پر بیرڈ ہیں، ان کو ایکسپریسلی بیرڈ کے زمرے میں لائیں گے کہ باقاعدہ قانون کے ذریعے یہ بیرڈ ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو لینڈ ریونیو کے لاز ہیں ان میں ترمیم کرنے کا اختیارات بھی حکومت کو دے دیے گئے ہیں۔ حکومت خود اس میں بہتری لا سکتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے، اور اس وجہ سے سول عدالتوں کی جیورسڈکشن جو ہے چند خاص ریونیو لاز کی حد تک بیرڈ ہے۔ بقیہ ریونیو عدالتوں کے معاملات سول عدالتوں کی جیورسڈکشن میں ہی آتے ہیں، اور اگر کوئی ریونیو عدالتوں کا کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، رانگ ہو جاتا ہے، تو اس کو سول عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سول عدالتوں کے فیصلہ جات جو لینڈ ریونیو کے بارے میں ہوں ریس جوڈیکاٹا نہیں ہوتے۔ ریونیو کورٹس سول عدالتوں کے زرعی اراضی سے متعلق جتنے بھی فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے قانونی طور پر باؤنڈ ہے۔ اگر کسی ریونیو کورٹ سے دھوکہ فراڈ سے کوئی ڈگری یا فیصلہ حاصل کر لیا جائے تو سول عدالتیں اس کی درستی کا حق رکھتی ہیں۔ سکنی جائیداد، گھر یا کمرشل جائیداد یا ایسی زرعی پراپرٹی جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، گھر ہو، کسی فیکٹری کا ایریا ہو جو دیہات میں لگی ہو، تو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دیہات میں موجود بھی ایسی جائیداد جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، اس کے تمام معاملات کو ڈائریکٹ سول عدالتوں میں لایا جا سکتا ہے۔ ان کے معاملات کے حل کے لیے سول عدالتوں میں دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ سیکشن 11 جہاں پہ ریس جوڈیکاٹا کا ذکر ہے، تو سیکشن 11 میں اس بات کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کی تشریح دیکھیں تو سیکشن 11 میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریونیو معاملات اس طرح کی زرعی زمین جو زرعی مقاصد کے لیے استعمال دیہات میں نہیں ہو رہی، اس کو ڈائریکٹ سول کورٹ میں اگر ہم لاتے ہیں تو وہ ریس جوڈیکاٹا کے زمرے میں نہیں آتی۔ سیکشن 9 آف سول پروسیجر کوڈ میں ان تمام دعویٰ جات کا ذکر ہے جو ایکسپریسلی بیرڈ ہیں اور سول کورٹ میں دائر نہیں کیے جا سکتے۔ اب ہم بات کریں گے ان دعویٰ جات پر جو امپلائڈلی بیرڈ ہیں۔ پیارے دوستو، امپلائڈلی بیرڈ دعویٰ جات دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے دعویٰ جات جو ایکٹ آف سٹیٹ ہیں، ایکٹ آف سٹیٹ سے متعلق ہیں، اور دوسرے ایسے دعویٰ جات جو پبلک پالیسی کے خلاف ہیں۔ ایسے دعویٰ جات سول عدالتوں کی جیورسڈکشن میں نہیں آتے۔ ایسے معاملات یا مقدمات کے فیصلہ کے لیے
स्पेशल ट्रिब्यूनल या स्पेशल अदालतें बनाई गई हैं जिनको ऐसे मुकदमात का फैसला करने का इख्तियार दिया गया है। आईनी पिटीशन को सिविल राइट के हसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर कोई फैसला करते हुए मुजाज अथॉरिटी या अदालत अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ करे या इन फैसलों में कोई कानूनी नुक्स पाया जाता है तो ऐसी सूरत में पिटीशन इस हुक्म के खिलाफ लाई जा सकती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि एक्ट ऑफ स्टेट लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि ये ऐसे काम है जो स्टेट की तरफ से हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेट की तरफ से कौन से काम हो रहे हैं? स्टेट की तरफ से जंग का ऐलान होता है, स्टेट की तरफ से जंग बंदी या सीज फायर का ऐलान होता है, स्टेट की तरफ से इमरजेंसी का ऐलान होता है, या स्टेट की तरफ से और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स में आते हैं, या बाज़ का जगराफ़े हदूद का रद्दोबदल है, मुल्क के अंदर या मुल्क की बार्डरों पर जगराफ़े हदूद का रद्दोबदल है। तो ऐसे तमाम मामलात एक्ट ऑफ स्टेट के ज़िम्मे में आते हैं और एक्ट ऑफ स्टेट को अदालतों में, सिविल अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता एक एक्ट ऑफ स्टेट ऐसा है कि जिसको सिविल अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, वो है लोगों की, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों के बारे में। तो अगर सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों के बारे में, उनके इजाफे या कमी के बारे में कोई ऐसा मामला पैदा हो जाता है तो ऐसे मामले को सिविल अदालतों में लाया जा सकता है। बाकी ऐसे तमाम मुकदमात जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हों उनको भी सिविल अदालतों में नहीं लाया जा सकता। कानूनन ऐसे मामलात जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं वो बैरिड है, कानूनी तौर पर वो बैरिड है और इनको इम्प्लाइडली बैरिड कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि सेक्शन 9 के मुताबिक सिविल अदालतों में दायर होने वाले सूट ऑफ सिविल नेचर जो सिविल अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, इसके अलावा ऐसे दावाजात जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बैरिड हैं और सिविल अदालतों के अंदर दायर नहीं हो सकते, नहीं किए जा सकते, ऐसे दावाजात से मुतल्लक इस मज़मून में सेक्शन 10 में इस मज़मून में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। और सेक्शन 10 जो है उसमें स्टे ऑफ सूट का बताया गया है। सेक्शन 11 में रेस्ट ज्यूडिकाटा के 6 अहम असूल बताए गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्तों में इस रेस्ट ज्यूडिकाटा या सेक्शन 11 पे एक मुकम्मल सैर हासिल इल्म पर मबनी एक नई वीडियो तैयार करके आपके गोश गुजार करूँ। प्यारे दोस्तों, इसी पार्ट 1 के पहले मज़मून में जो सेक्शन 12 है वो बार टू फर्दर सूट के बारे में है और इसी तरह सेक्शन 13 जो है फॉरेन जजमेंट के बारे में है कि गैर मुल्की अदालतों के फैसले आया पाकिस्तानी अदालतों में चल सकते हैं या उनका अजरा या अमल दरामद पाकिस्तानी अदालतों में हो सकता है। और इसी मज़मून के सेक्शन 14 में जो इस सब्जेक्ट का 14वां आखिरी सेक्शन है, इसमें प्रिजम्पशन ऑफ द फॉरेन डिग्री के बारे में है, प्रिजम्पशन ऑफ द फॉरेन डिग्री और जजमेंट के बारे में है कि आप जो है गैर मुल्की अदालत से कोई डिग्री लाते हैं तो उसको कौन कौन सी प्रिजम्पशंस या कौन कौन सी इस्तिस्ना हासिल है हमारी लोकल अदालतों में। तो प्यारे दोस्तों, ये था एक पूरा सैर हासिल मज़मून जो CPC के पार्ट 1 के पहले मज़मून में जो मामला दिए गए हैं सेक्शन 14 तक, उनको मैंने कोशिश की है कि तफसील के साथ आपके सामने पेश करूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और इससे आपने सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सिविल राइट्स और ख़ास तौर पर बैरिड दावाजात यानी रेस्ट ज्यूडिकाटा यानी जो दावाजात दायर नहीं हो सकते सिविल अदालतों में, उनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।